بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوشیار اور دانا وہ شخص ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کے لیے یعنی آخرت کی نجات اور کامیابی کے لیے عمل کرے، اور ناداں اور ناتواں وہ ہے جو اپنے آپ کو اپنی خواہشات نفس کے تابع کر دے، یعنی اللہ کے احکام کے بجائے اپنے نفسانی خواہشات کے تقاضوں پر چلے اور اس کے باوجود اللہ سے آرزوئیں قائم کرے۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ صحیح معنی میں عقل مند اور ہوشیار اور چلاک کون شخص ہوتا ہے۔ عام طور سے دنیا میں ہوشیار اور چلاک سمجھدار اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا کمانے میں زیادہ تیز ہو، چلاک ہو، دونوں ہاتھوں سے روپیہ پیسہ سمیٹتا ہو، اور جسے معاشرے میں قوت یا شہرت حاصل ہو، اور بیوقوف اس شخص کو سمجھا جاتا ہے جو ان اوصاف سے خالی ہو۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ عقل مندی اور بیوقوفی کا یہ تصور اس تنگ نظر اور ذہنیت پر مبنی ہے تو اس دنیا اور دنیوی زندگی ہی کو کچھ سمجھتے ہیں، اور جس کا خیال یہ ہے کہ زندگی بس وہی ہے جو اس دنیا میں میسر آ جائے، لہٰذا اس زندگی میں جس قدر دولت، شہرت اور وجاہت کے مزے لوٹ سکتے ہو لوٹ لو، بعد میں یہ لذت نصیب نہ ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ انسان کی اصلی زندگی یہ چند روزہ زندگی نہیں ہے جس کی انتہا قبر کے کنارے ہونے والی ہے، بلکہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ لہٰذا در حقیقت عقل مند اور کامیاب اللہ کے وہ بندے ہیں جو اپنے اصلی اور دائمی زندگی یعنی آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے نفس پر قابو پا کر اسے اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا رکھا ہے۔ نفس کو قابو میں رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی ہر خواہش پر عمل نہ کرے، بلکہ پہلے یہ دیکھے نفس کی کون سی خواہش جائز ہے اور معقول ہے اور کون سی ناجائز اور نامعقول ہے۔ اس کے بعد اس کے صرف جائز اور معقول خواہشات پر عمل پیرا ہو، ناجائز اور نامعقول باتوں کو چھوڑ دے، اس لیے کہ انسان کی نفسانی خواہشات بے حد اور نہایت ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنی خواہشات کو کھلی چھٹی دے دے تو دنیا کا تجربہ گواہ ہے کہ ان خواہشات میں کمی نہیں ہوتی کہ اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ انسان جتنا ان کو ڈھیل دیتا ہے، یہ ایک نہ مٹنے والی بھوک اور نہ بجھنے والی پیاس میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور انسان سے وہ کام کرا کر چھوڑتی ہے جو اسے جانوروں اور درندوں کی صف میں لا کر کھڑا کرتی ہے۔ لہٰذا عقل مندی یہی ہے کہ ان نفسانی خواہشات کو بے لگام نہ ہونے دیا جائے، بلکہ ان پر قابو رکھا جائے،
اور ان پر قابو پانے کا بہترین طریقہ یہ ہے صرف ان خواہشات پر عمل کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہوں۔ وہ جو خواہشات دینی طور پر ناجائز ہے انہیں ترک کرنے میں خواہ کتنی ہی ناگواری محسوس، کیونکہ یہ ناگواری بالکل عارضی ہوتی ہے، اور جب انسان ہمت کر کے اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ایسا سکون اور ضمیر کا ایسا اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کبھی خواہش پرستوں کے تصور میں بھی نہیں آیا۔ اس طرح ایسے شخص کی دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت کی ابدی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس جو شخص اپنی نفسانی خواہشات کو بے مہار چھوڑ کر نفس کی ہر جائز اور ناجائز تقاضے پر عمل کرتا ہے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نادان اور عاجز قرار دیا ہے۔ عاجز اس لیے کہ وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھتا، اور نادان اس لیے کہ وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کر کے لذت اور راحت حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن تجربہ شاہد ہے کہ اسے لذت اور راحت بھی پوری حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ ایسے شخص کو لطف اور لذت کی کسی منزل پر قرار نہیں آتا۔ وہ ہمیشہ زیادہ کہ ہوش میں بے چین رہتا ہے، اور اس طرح انجام کار نہ اسے دنیا میں سکون ملتا ہے اور نہ آخرت میں راحت کی زندگی میسر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ بھی فرما دی ہے کہ بعض لوگ اللہ کے احکام کے بجائے اپنی نفسانی خواہشات کے بندے بن جاتے ہیں، اس کے باوجود جب کوئی اللہ کا بندہ انہیں ٹوکتا ہے تو یہ کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ ایسے لوگ سخت دھوکے میں ہیں، کیونکہ محض آرزوؤں سے آخرت کی زندگی درست نہیں ہوتی، بلکہ اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ کی رحمت سے امیدیں باندھنا بلا شبہ اچھا ہے، لیکن اسی وقت جب کہ اس کے ساتھ کچھ عمل بھی ہو، اور جو امید بدعملی اور آخرت کی طرف سے بے فکری کے ساتھ ہو، وہ در حقیقت امید نہیں، نفس و شیطان کا فریب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔